السلام علیکم ویزو حاضرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف راجپوت۔ تو ویوز، آج کی ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ راجپوت حکومت سے پہلے یہاں کون کون سی حکومتیں رہ چکی ہیں جن کا کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ تو اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تذکرہ چند حاکمان ماقبل راجپوت حکومت۔ بندوسار 207 قبل مسیح سے 273 قبل مسیح۔ چندر گپت کے تخت سے دستبردار ہونے کے بعد اس کا بیٹا بندوسار مسند نشین ہوا۔ اس نے شام اور مصر کے یونان فرمانرواؤں سے دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ اس کے عہد میں ٹیکسلا میں بغاوت ہو گئی، لیکن بندوسار نے اپنے بیٹے اشوک کے ماتحت ایک لشکر بھیجا اور یہ بغاوت فرد کر دی گئی۔ بندوسار نہ صرف اپنے باپ چندر گپت کے مقبوضات پر ہی قابض رہا، بلکہ اس نے دکن کا بھی رخ کیا اور کچھ حصہ فتح کر لیا۔ اس نے 25 برس حکومت کی اور 273 قبل مسیح میں وفات پائی۔ ماخذہ: تاریخ راجپوت۔ تو کچھ لوگ مجھ سے حوالہ مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ حوالہ میں دے دیا کروں گا ساتھ ہی۔ مہاراجہ اشوک 273 قبل مسیح سے 322 قبل مسیح۔ بندوسار کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ انہی میں اشوک بھی تھا، جو ہندوستان کا قدیم سب سے بڑا مہاراجہ سمجھا جاتا تھا۔ بلا شبہ وہ ہندوستان کے چند بہت بڑے حکمرانوں میں سے ایک ہے۔ اشوک بندوسار کے وفات کے وقت اجیانی کا صوبیدار تھا۔ وہ اگرچہ اپنے باپ کا سب سے بڑا بیٹا نہ تھا، لیکن اس نے اجیانی میں تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ اس پر خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے مفصل حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ صرف اتنا ہی معلوم ہے کہ اشوک نے تمام بھائیوں پر فتح حاصل کر لی۔ اس نے ایک کے سوا سب کو قتل کر دیا۔ مقتول بھائیوں کی تعداد 99۔ اشوک کی تخت نشینی کی رسم بندوسار کی وفات کے 4 سال بعد یعنی 279 قبل مسیح میں ادا ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا ابتدائی دور اچھا نہ تھا۔ وہ عام راجاؤں کی طرح شکار کا شائق تھا، شراب پیتا تھا، گوشت بھی کھا لیتا تھا، رقص و سرور کی محفلوں میں کافی وقت گزارتا تھا۔ اس وقت وہ برہمن مت کا پیروکار تھا، رعایا پر سختی کرنے میں بھی باک نہ تھا۔ اس لیے لوگ اسے اچھے انداز یا اچھے لفظوں میں یاد نہیں کرتے تھے۔ لیکن کلنگ کی فتح کے بعد اشوک بیک وقت بدل گیا۔ اس نے اشوک دھرم اختیار کر لیا۔ کنشک 120 سے 149 قبل مسیح۔ کنشک کے عہد میں سلطنت کشان اوج کمال پر پہنچ گئی۔ اس کا دارالحکومت پوشپورہ موجودہ پشاور تھا۔ مورخین کو اس کی تخت نشینی کی تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن تمام روایات کو سامنے رکھ کر اس میں شبہ نہیں رہتا کہ وہ 120 اور 126 کے درمیان حکمران بنا۔ ہندوستان میں اس کی سلطنت مشرق میں پاٹلی پتر اور جنوب میں دریائے نرمدا تک پھیلی ہوئی تھی۔ کئی برس تک وہ پامیر کے اس پار چنیوں سے جنگ کرتا رہا اور انہیں شکست دے کر قندھار کا شگر اور ختن پر قابض رہا۔ کہا جاتا ہے کہ کنشک کو اس کی فوج کے افسروں نے قتل کر دیا تھا، جو کہ اس کی طویل مصیبت خیز جنگوں سے تنگ آ گئے تھے اور سمجھ بیٹھے تھے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا رزم و پیکار کا سلسلہ بند نہ ہوگا، یعنی یہ جنگوں کا سلسلہ بند نہ ہوگا اور یوں ہی لوگ مرتے رہیں گے۔ ماخذہ: تاریخ راجپوت۔ چندر گپت اول نے 308 عیسوی میں ویشالی کے لچھاوی خاندان کے راجا کی بیٹی کمار دیوی سے شادی کی۔ لچھاوی قوم، یہ کافی وقت بعد کی بات ہے اور یہ آریہ میں سے تھا۔ چندر گپت
لچھاوی قوم بڑی بہادر اور با اثر تھی۔ اس شادی کا نتیجہ یہ نکلا کہ چندر گپت کو بڑی طاقت اور قوت حاصل ہو گئی۔ اسی سے فائدہ اٹھا کر وہ ایک معمولی باج گزار سے حکمران کی بجائے عظیم الشان تاجدار بن گیا۔ پہلے پہل اس نے پاٹلی پتر اور اس کے نواحی علاقے پر قبضہ جمایا۔ بعد ازاں ترہٹ، ادے اور بہار فتح کر لیے۔ 320 عیسوی میں اس نے مستقل حکمران کی حیثیت سے تخت سنبھال لیا۔ اپنی سلطنت کی بنیاد رکھنے کی خوشی میں چندر گپت اول نے 320 عیسوی میں گپتا سمت جاری رکھا۔ بعد ازاں کے تمام واقعات کی تاریخ اسی سمت سے شمار ہوتی ہے۔ سمندر گپت 326 عیسوی سے 375 عیسوی۔ چندر گپت اول کے کئی بیٹے تھے، لیکن اس نے سمندر گپت کو اپنا جانشین بنایا جو لچھاوی قوم کی رانی کمار دیوی کے بطن سے تھا۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ لچھاوی قوم کا نواسہ تھا اور اس کے ساتھ لچھاویوں کی طرف سے زیادہ حسن سلوک کی توقع ہو سکتی تھی۔ لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ سمندر گپت چندر گپت کے تمام بیٹوں میں سب سے بڑھ کر عقل مند، حکمرانی کے منصب کا سب سے زیادہ اہل تھا۔ اس نے اپنی طرز حکومت اور فتوحات سے ثابت کر دیا کہ چندر گپت اول نے اسے اپنا جانشین مقرر کرنے میں غلطی نہیں کی تھی۔ وکرماجیت وکرمادتیہ چندر گپت ثانی گپتا خاندان کا سب سے مشہور اور مقتدر راجا تھا۔ اس نے 403 عیسوی تک حکومت کی اور اپنا نام اپنے دادا چندر گپت اول کے نام سے معتمیز رکھنے کے لیے اس نے وکرمادتیہ، اس کا مطلب بہادری کا آفتاب، کا لقب اختیار کر لیا، جو عام زبانوں میں وکرماجیت بن گیا۔ اب اسے ساری دنیا وکرماجیت ہی کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے نہ صرف بہادری اپنے باپ سے ورثہ میں پائی، بلکہ سلطنت کو بحال رکھا اور خود بھی اس میں بہت اضافہ کیا۔ اس کے باپ سمندر گپت نے کاٹھیا واڑ کے ساکا خاندان کو آزاد چھوڑ دیا تھا، جو 300 برس سے وہاں حکمران تھا۔ ساکا خاندان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چائنا کی طرف سے داخل ہوا تھا برصغیر میں۔ وکرماجیت نے اس خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس فتح سے گپتا سلطنت بحیرہ عرب تک پہنچ گئی۔ وکرماجیت نے دکن پر کوئی حملہ نہیں کیا، بلکہ اپنی ساری توجہ زیادہ تر شمالی ہندوستان کے حسن نظام پر مبذول رکھی۔ وکرماجیت بڑا اچھا حکمران تھا۔ اسے بڑے بڑے القاب استعمال کرنے کا بہت شوق تھا، شکار کا بھی شائق تھا۔ مذہبی تعصب سے وہ بالکل پاک تھا۔ ہرش وردھن 605 عیسوی سے 647 عیسوی۔ ہرش وردھن کے سامنے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ وہ اپنے بھائیوں کے قتل کا بدلہ لے اور اپنی بہن کو قید سے رہا کروائے۔ چنانچہ اس نے والیہ بنگال پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا اور اپنی بہن کو عین اس وقت نجات دلائی جب کہ وہ چتا میں جل مرنے کو تیار تھی۔ اس کے بعد اس کے عہد حکومت کے ابتدائی 6 سال مسلسل جنگوں میں گزرے اور وہ جنوب میں پنجاب سے لے کر مشرق میں بنگال تک اور مغرب میں گجرات تک کے سارے علاقوں کا مالک بن گیا۔ آسام، نیپال کے راجاؤں نے بھی اس کی اطاعت قبول کر لی۔ شمالی ہندوستان سے فارغ ہو کر اس نے دکن کا رخ کیا۔ ہر حکمران کی طرح اس نے بھی دکن کا رخ کیا اور دکن میں ہمارے خاندان یعنی کیرالہ کی حکومت تھی، لیکن چالوکیہ خاندان کے راجا وندیہا چل پر اسے روک دیا۔ چالوکیہ خاندان کے راجا نے وندیہا چل پر اسے روک دیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی کونے میں کیرلا کے ساتھ ڈچ بھی ہے اور بھی بہت سے علاقے ہیں، وہاں ہو سکتا ہے ان کی حکومت ہو دکن کی طرف چالوکیہ خاندان کی، اور اس کا سامنا چالوکیہ خاندان سے پہلے ہو گیا ہمارے بڑوں سے، کیونکہ ہماری حکومت کیرالہ میں بہت عرصہ رہی ہے اور یہ کل کی بات ہے 1510 کی جب یہ حکومت ختم ہوئی ہے ہمارے خاندان کیرالہ خاندان کی، چیرا کیرالہ خاندان کی۔ یہ قبل مسیح سے بہت پہلے ہماری حکومت وہاں چلتی آ رہی ہے ہمارے خاندان کی۔
ہرش کے پاس بڑی عظیم و شان فوج تھی جس میں ہزاروں ہاتھی، 1,00,000 سوار، بہت سے شتر سوار پیادے تھے۔ تو ویوز یہ حوالہ ہے تاریخ راجپوت جھنڈیر۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔